18 مئی 2025 ہے اور آج دن ہے اتوار کا۔ آج کی تازہ ترین بڑی خبروں سے اس ویلا کا آغاز کرنے جا رہے ہیں۔ ناظرین کرام، اسرائیلی میڈیا میں، اسرائیلی ٹی وی چینلز پر اور اسرائیلی اخبارات میں آج ایک بڑی خبر نشر ہوئی ہے اب سے کچھ دیر قبل، جس میں بیان کیا گیا ہے کہ اسرائیل غزہ کی جنگ کو مکمل طور پر بند کرنے پر تیار ہو چکا ہے۔ اسرائیل کے وزیر اعظم نیتن یاہو کے آفس سے باقاعدہ یہ بیان جاری ہوا ہے، جس میں کہا گیا ہے کہ پہلی مرتبہ اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو غزہ کی جنگ کو مکمل ختم کرنے پر تیار ہوا ہے، اور غزہ میں اس وقت جو اسرائیلی فوج کی کارروائیاں ہیں وہ اگرچہ تیز تر ہو چکی ہیں، لیکن دوحہ میں، قطر میں اس وقت مذاکراتی راؤنڈ چل رہے ہیں اور مذاکراتی میٹنگز ہو رہی ہیں، اور جس میں ممکنہ طور پر غزہ کی جنگ کو مستقل بند کرنے پر اسرائیلی وزیر اعظم تیار ہو چکا ہے۔ یہ اسرائیلی اخبار اور میڈیا اور ٹی وی چینلز کے اندر یہ چیزیں ابھی کچھ دیر پہلے نشر ہوئی ہیں۔ پھر جو شرائط جنگ بندی کے حوالے سے بیان کی گئی ہیں اسرائیلی میڈیا میں کہ حماس غزہ کی حکومت چھوڑ دے گا، اسرائیل کے تمام یرغمالی ہاسٹیجز جو غزہ میں ہیں وہ رہا کر دیے جائیں گے، اور حماس کو غزہ چھوڑنا ہوگا، یعنی ہتھیار بھی پھینکنے ہوں گے اور انہیں غزہ سے بھی نکلنا ہوگا۔ اور اس سلسلے میں اسرائیل نے کہا ہے کہ ہم حماس کو غزہ سے پرامن طریقے سے نکلنے کے لیے راستہ دیں گے۔ یہ اسرائیلی اخبارات اور میڈیا کی رپورٹس کا خلاصہ ہے جو میں نے آپ کے سامنے رکھا ہے۔ دوسری طرف جو عرب ذرائع ابلاغ ہیں جیسے کہ الجزیرہ ہے، الحدث ہے، العربیہ نیوز ہے، اور دیگر جو غزہ کی اور فلسطین اور دیگر ممالک کے جو میڈیا نیٹ ورکس ہیں، ان پر یہ باتیں کہی جا رہی ہیں کہ اس وقت اسرائیل کو اندرونی اور بیرونی دباؤ کا سامنا ہے۔ اندرونی دباؤ تو اسرائیلی عوام کا ہے کہ اسرائیلی عوام مسلسل احتجاج کرتی ہے نیتن یاہو کے خلاف اور نیتن یاہو کو جنگ بند کرنے کا مطالبہ کرتی ہے، بالخصوص جو ہاسٹیجز فیملیز ہیں، جن یرغمالیوں کے رشتہ دار غزہ میں اسرائیل کے اندر احتجاج کرتے ہیں، ان کی وجہ سے بڑا پریشر ہے۔ پھر نیتن یاہو پر ایک اور پریشر بیرونی یورپین ممالک کا ہے، مثلا آج بھی سویڈن میں، ہالینڈ میں، ڈنمارک میں احتجاج ہوا ہے، اور گزشتہ روز برطانیہ کے اندر احتجاج ہوا تھا، فرانس کا، اسپین کا اور ناروے کا اور دیگر ممالک کا موقف ہے، اور جو ان کی ڈیمانڈز ہیں وہ اسرائیل سے غزہ کے حوالے سے وہ چینج ہو چکی ہیں، اور پوری یورپین دنیا اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو کو غزہ کی جنگ روکنے اور غزہ میں ہیومینیٹیرین ایڈ کو شروع کرنے کا مطالبہ کر رہی ہیں۔ چنانچہ ایک تو یہ پریشر ہے بیرونی، دوسرا پریشر نیتن یاہو پر امریکہ کا ہے۔ امریکی صدر ٹرمپ نے جو ابھی مشرق وسطیٰ کا دورہ کیا ہے، اس مشرق وسطیٰ کے دورے میں ٹرمپ نے عرب ملکوں کو کہا کہ آپ اسرائیل کو تسلیم کریں، تو عرب ملکوں نے کہا، یعنی سعودی عرب نے کہا، قطر نے کہا کہ ہم اسرائیل کو تسلیم کیسے کریں جبکہ اسرائیل غزہ کی جنگ جاری رکھے ہوئے ہے، اور غزہ میں جو کچھ ہو رہا ہے یہ ہماری عوام کو، ہمارے لوگوں کو قبول نہیں ہے۔ اگر ہم نے اسرائیل کو تسلیم کر لیا ان حالات میں کہ جنگ چل رہی ہے، غزہ میں اسرائیل کے حملے ہیں، عام لوگ سویلین متاثر ہو رہے ہیں، بھوک ہے، قحط ہے، تو ہماری عوام ہمیں نہیں چھوڑے گی اور ہمارے خلاف بغاوت ہو جائے گی، اس لیے ہم مجبور ہیں، ایسا نہیں کر سکتے ہیں۔ تو امریکہ نے اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو کو پیغام بھیجا ہے۔ چنانچہ امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو نے پچھلے 4 دنوں میں دوسری مرتبہ فون کیا ہے نیتن یاہو کو، اور اسے سمجھایا ہے کہ امریکہ کی ڈیمانڈ ہے کہ یہ جنگ بند کی جائے اور اس جنگ کو مستقل طور پر ختم کیا جائے، تاکہ عرب ملکوں میں جو امریکی صدر ٹرمپ اپنے ویژن اور پلان کے تحت ایک بہت بڑی چینجنگ لانا چاہتے ہیں وہ رونما ہو سکے۔ تو اس لیے اندرونی اور بیرونی پریشر ہے جس کی وجہ سے اسرائیلی میڈیا اور عرب میڈیا بتا رہا ہے کہ نیتن یاہو کو اب یہ جنگ بند کرنا پڑ رہی ہے۔ لیکن اسرائیل کے اندر نیتن یاہو کی حکومت میں جو متشدد قسم کے وزیر ہیں، جیسے کہ ایتمار بن غفیر ہے، جیسے کہ سموترش ہے، یہ جو متشدد وزیر ہیں، انہوں نے نیتن یاہو کو کہا ہے کہ اگر تم نے جنگ بند کی تو ہمارا اور تمہارا راستہ الگ ہو جائے گا، ضروری ہے کہ جو وفد قطر بھیجا ہوا ہے اسے واپس بلایا جائے، اور غزہ کی جنگ کو جس طرح سے تیز کیا گیا ہے اسے مزید بھڑکایا جائے، اور پوری قوت اور طاقت کے بلبوتے پر غزہ پر قبضہ کر لیا جائے، نہ یہ کہ ہتھیار پھینکے جائیں بلکہ حماس کو شکست دینے تک یہ جنگ جاری رکھی جائے۔ یہ اسرائیل کے متشدد جو وزیر ہیں، جو نیتن یاہو کے اتحادی ہیں، انہوں نے یہ باتیں کہی ہیں۔ تو بہرحال اس طرح کی باتیں جیسا کہ ابھی آئی ہیں جو میں آپ کے سامنے بیان کی ہیں، یہ باتیں کچھ عرصہ پہلے بھی ہوئی تھیں۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ اسرائیل اپنے وعدوں پر، اپنی طرف سے جو چیزیں وہ کمٹمنٹ کر رہا ہے اس پر کتنا پابند ہے یا نہیں ہے، لیکن بہرحال دوسری طرف جو اسرائیل کی شرائط ہیں کیا حماس کو قبول ہوں گی، یعنی اسلحہ مکمل طور پر پھینک دینا، غزہ سے نکل جانا، اور غزہ کی حکومت تو وہ چھوڑ چکے ہیں، لیکن بہرحال حماس کے اوپر بھی بڑا پریشر ہے کیونکہ غزہ کے لوگ اس وقت شدید مسائل کا شکار ہیں، اور عرب ملکوں کی طرف سے بڑا پریشر ہے کہ غزہ کی جنگ بہرحال بند کی جائے۔ یہاں پر ایک اور خبر کا ذکر ضروری ہے کہ ابھی کچھ دیر پہلے ایک اور خبر آئی ہے، اسرائیل کا وزیر دفاع یسرائیل کاتس ہے، اس نے کہا کہ ہمارا امریکہ کے ساتھ معاہدہ ہو چکا ہے
معاہدے میں امریکی کمپنیاں غزہ میں جو انسانی امداد ہے وہ تقسیم کرنے کی ذمہ دار اور پابند ہوں گی۔ 24 مئی سے یعنی 4 دنوں کے بعد امریکہ کی کمپنیاں، امریکہ کی ماتحتی میں جو پرائیویٹ کمپنیاں ہوں گی، جو پرائیویٹ لوگ ہوں گے، وہ غزہ کے اندر ہیومینیٹیرین ایڈ ورک شروع کریں گے۔ یہ اسرائیلی وزیر دفاع کا تازہ ترین بیان آیا ہے۔ ناظرین کرام، غزہ میں کچھ بھی نہیں ہے، کھانے پینے کو قحط ہے، بھوک ہے۔ ابھی خبر آئی ہے کہ غزہ کے شمالی علاقوں میں جو ہسپتال تھے وہ مکمل طور پر آؤٹ آف سروس ہو چکے ہیں، اور غزہ کی وزارت صحت نے بتایا ہے کہ پچھلے 3 دنوں میں اسرائیلی حملوں میں غزہ میں 500 سے زائد لوگ جاں بحق ہوئے ہیں، اور لاپتہ لوگ 200 سے زائد ہیں۔ زخمیوں کی تعداد تو ان گنت ہے، اور کئی ہسپتال اسرائیلی حملوں کی صد میں آئے ہیں، اور غزہ کے اندر خوراک اور امداد تو بالکل ختم ہو چکی ہے۔ یہ غزہ سے ملنے والی تازہ ترین اطلاعات میں بتایا گیا ہے۔ یہاں پر ایک اور خبر کا ذکر ضروری ہے۔ پچھلے 2-3 دنوں سے سوشل میڈیا پر یہ خبر چل رہی ہے کہ چین نے غزہ میں امداد بھیجی ہے، اور چین کے جہاز غزہ میں گئے ہیں اور انہوں نے فضا سے غزہ کے اندر امدادی سامان اتارا ہے یا پھینکا ہے، اور یہ چین نے بہت بڑا کام کر دیا ہے، اور چین کو داد دینی چاہیے کہ اس نے اسرائیل کے محاصرے کو توڑ کر غزہ میں امداد بھیجی ہے۔ کیا یہ بات ٹھیک ہے؟ ہم سے بہت سے لوگوں نے سوالات کیے، پوچھا، لیکن ہم نے اس کو مکمل طور پر چیک کیا ہے، اور مکمل طور پر چیک کرنے کے بعد ہم آپ کو یہ خبر دے رہے ہیں کہ چین نے غزہ میں کوئی ایسا کام نہیں کیا کہ انہوں نے فضا سے جنگی جہازوں سے کوئی امداد وغیرہ پھینکی ہو یا غزہ میں کوئی امداد بھیجی ہو۔ چین اگرچہ غزہ کے حوالے سے ایک اسٹرانگ موقف رکھتا ہے، اور چین اور روس نے سلامتی کونسل میں غزہ اور فلسطین کی بھرپور حمایت کی ہے، لیکن چین نے حالیہ پچھلے 2 یا 3 دنوں میں کوئی امداد غزہ کے اندر نہیں بھیجی۔ ہاں، جب بارڈر کھلا ہوا تھا، تب جنگ بندی کا معاہدہ تھا، اس وقت چین کی طرف سے امداد آئی ہوگی۔ اور اس وقت میں آپ کو جو تازہ ترین صورتحال ہے وہ بتانے لگا ہوں کہ مصر کے اندر ٹرکوں کے ٹرک کھڑے ہوئے ہیں، قافلوں کے قافلے کھڑے ہوئے ہیں جو امدادی سامان سے لدے ہوئے ہیں۔ جی ہاں، مصر میں اس وقت بے تحاشا امدادی سامان کھڑا ہوا ہے، اور قطر، سعودی عرب، ترکی اور باقی ملکوں کی طرف سے امدادی سامان جہازوں میں بھیجا گیا ہے، لیکن یہ امدادی سامان غزہ میں نہیں جا رہا ہے کیونکہ بارڈر بند ہے۔ امدادی سامان کیسے داخل ہوگا غزہ میں جبکہ مکمل طور پر بارڈر بند ہے؟ اور کچھ لوگ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ فلاں تنظیم نے، فلاں ادارے نے، فلاں شخص نے، فلاں چیریٹی کے کسی ادارے نے غزہ میں امداد بھیجی ہے، تو وہ کیسے بھیجتے ہیں؟ بارڈر تو مکمل طور پر بند ہے، اور غزہ کے اندر کوئی جو منی ایکسچینجر ہوتی ہیں وہ بھی نہیں ہے، یعنی کہ کوئی پیسے تبدیل کرنے والا سسٹم بھی نہیں ہے، تو ان کی امداد کیسے جاتی ہے یہ انہیں ہی پتہ ہے۔ اس بارے میں بھی ہم سے بہت سے لوگوں نے پوچھا کہ کیا واقعی غزہ میں امداد جا رہی ہے؟ میرے پاس جو اس وقت کی تازہ معلومات ہیں ان کے مطابق غزہ کے مکمل طور پر بارڈر بند ہے، سمندر سے غزہ میں امداد نہیں جا سکتی ہے۔ فضا میں جو فضائی جہازوں سے جو امداد پھینکی گئی تھی آج سے کچھ 5-7 مہینے پہلے اردن کی طرف سے اور کویت وغیرہ کی طرف سے، تو وہ چند واقعات تھے، اس کے بعد کچھ بھی نہیں ہوا۔ اب یہ ایک بہت بڑا المیہ ہے، یعنی عالم اسلام کا بھی المیہ ہے، اور جو ہیومینیٹیرین جو آرگنائزیشنز ہیں، جو ہیومن رائٹس آرگنائزیشن ہیں، یعنی جو یہ کہتی ہیں کہ ہم دنیا میں انسانی حقوق کے لیے کام کرتے ہیں، ہمارا مقصد اور ہدف دنیا کے اندر وہ انسانیت ہے، تو ان سے بھی پوچھا جائے کہ تم نے غزہ کے اندر امدادی سامان کے لیے کیا کیا ہے؟ تو دیکھا جائے تو اس وقت غزہ میں امدادی سامان بالکل بھی نہیں جا رہا ہے، اور غزہ کے اندر جو صورتحال ہے وہ بہت پیچیدہ ہے، جیسا کہ اسرائیلی وزیر دفاع نے کہا اور جیسا کہ امریکی میڈیا بتا رہا ہے کہ اب غزہ میں امدادی سامان شروع ہو جائے گا، لیکن یہ تو وقت بتائے گا کہ کیا غزہ کے اندر امدادی سامان شروع ہوتا ہے یا محض یہ دعوے ہی ہیں۔ بہرحال نے کہا اس وقت پوری دنیا کے اندر احتجاج ہو رہا ہے، اور پوری دنیا میں غزہ کی جنگ کو بند کر کے ہیومینیٹیرین جو ایڈ ورک ہے اسے شروع کرنے کا مطالبہ کیا جا رہا ہے۔ امریکہ کے اندر دنیا کے مختلف ممالک میں آج چونکہ سنڈے ہے اور ویکینڈ پر ہم نے پوری دنیا کے اندر یہ چیزیں دیکھی ہیں، جس میں یہ باتیں کہی گئی ہیں کہ فوری طور پر جو غزہ میں امداد ہے وہ داخل کی جائے۔ ابھی میرے سامنے ایک اور خبر ہے جسے چائنا کے میڈیا پر نشر کیا گیا ہے۔ گلوبل ٹائم چین کا ایک بڑا مشہور میڈیا نیٹ ورک ہے، اس نے کہا کہ دا چائنیز ایمبیسی ان اسرائیل ایشوڈ اے نوٹس آن سنڈے سیئنگ دیٹ effective May 16, 2025, Israel's travel risk level have been adjusted with some areas designated as red extremely high risk and others are orange high risk۔ یہ ایک خبر ہے، یہ میں نے آپ کو چونکہ امداد کے حوالے سے بات تھی تو اس کے ضمن میں ذکر کیا ہے کہ چین کے لیے چینی ایمبیسی جو اسرائیل کے اندر ہے اس نے کہا ہے کہ اسرائیل کے شہری مختلف اسرائیلی علاقوں میں سفر کرنے سے گریز کریں۔ تو چین نے اگرچہ موقف ضرور اپنایا ہے، لیکن حالیہ دنوں میں کوئی امدادی سامان چین کی طرف سے نہیں پھینکا گیا ہے، نہ ہی روس کی طرف سے دیا گیا ہے، لیکن یہ عالمی سطح پر اس وقت
یہ بہت بڑا المیہ ہے دنیا کے سارے ملکوں کا اور ساری انسانی حقوق کی آرگنائزیشن کا کہ انہوں نے اب تک انسانیت کی پامالی جو غزہ میں ہوئی ہے، انسانی حقوق کی جو پالی ہوئی ہے، اس حوالے سے کوئی رول پلے نہیں کیا ہے۔